میں گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بنگلہ غالباً 2000 گز پر مشتمل تھا۔ گیٹ کے سامنے سے بجری کی ایک روش عمارت کے پورچ تک چلی گئی تھی۔ اس روش کے دونوں طرف لان تھے۔ گیٹ کی دونوں بتیاں بند تھیں اور سامنے برآمدہ بھی تاریک تھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میری حیرت اور میرا شبہ بجا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے اس بنگلے سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سنی تھی، پھر ایک مرد اور ایک عورت کو کار میں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گیٹ کھلا چھوڑ گئے تھے اور اندر سے بھی کسی نے گیٹ بند نہیں کیا تھا۔ میرے سامنے اس بنگلے کے 2 کمرے تھے، ایک برآمدے کی دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دونوں کی کھڑکیاں تاریک تھیں، کہیں کسی ذی روح کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، جس سے میری الجھن بڑھ رہی تھی۔ میرے خیال میں اتنے بڑے بنگلے میں کسی نہ کسی چوکیدار کا ہونا ضروری تھا، اور پھر بنگلہ کے اندر بھی کسی کو ہونا چاہیے تھا، مگر گہری خاموشی تھی۔ میں اگرچہ خود گرفتار بلا تھا، موت کے فرشتے مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ نادر اور دارا وغیرہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے اتنا موقع تو بہرحال مل گیا تھا کہ مخالف سمت میں کسی طرف نکل سکتا تھا، مگر میرا تجسس مجھے اس بنگلے میں لے آیا تھا اور میں کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ میں چند لمحے تاریکی میں گیٹ کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر میرے قدم خود بخود رک گئے۔ فائر کی آوازیں کہیں دور سے آ رہی تھی اور سمت کا اندازہ لگانا بھی دشوار تھا۔ 1 منٹ اور اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر بجری کی روش سے ہٹ کر لان کی دبیز گھاس پر تیزی سے چلنے لگا۔ میں بہت محتاط انداز میں برآمدے میں داخل ہوا تھا۔ ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ایک بار پھر گہری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کی طرف فلائی پروف والی جالی والا دروازہ تھا۔ وہ ہاتھ رکھتے ہی آواز پیدا کیے بغیر بڑے آرام سے کھل گیا۔ اندر کی طرف لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی کسی دشواری کے بغیر گھوم گیا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازوں میں عام طور پر آٹومیٹک لاک والے تالے لگائے جاتے تھے۔ دروازہ بھیڑتے ہی لاک لگ جاتا اور باہر سے چابی کے بغیر کھولنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہینڈل بڑی آسانی سے گھوم گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ تالا آٹومیٹک نہیں تھا، اور اگر آٹومیٹک تھا تو اندر سے اس کے لاک کی ناب اٹھی ہوئی تھی، جس سے دروازہ لاک نہیں ہوا تھا۔ ہلکے سے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر بھی اندھیرا تھا۔ میں نے گردن اندر ڈال کر جھانکا۔ بائیں طرف راہداری میں کسی جگہ سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ وسیع کمرہ تھا، لیکن خاموشی تھی۔ میں نے اپنے لباس میں چھپا ہوا چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ آہستگی سے بند کر دیا اور دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ صوفوں کے درمیان قالین پر سے گزرتے ہوئے کسی چیز کو ٹھوکر لگی اور لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سنبھل کر نیچے دیکھا تو مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی انسانی ہیولا تھا جو قالین پر پڑا تھا اور میں اسی سے ٹکرا کر لڑکھڑایا تھا۔ راہداری سے اس طرف آنے والی روشنی بہت مدھم تھی۔ وہ آدمی قالین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں جھک کر اسے ٹٹولنے لگا۔
وہ یا تو بے ہوش ہو چکا تھا یا ختم ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے شبہات درست نکلے تھے، یہاں خاصی گڑبڑ تھی، اور اب یہ اندیشہ بھی جڑیں مضبوط کر رہا تھا کہ میں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ میں اوکھلی میں سر دے چکا تھا اور اب موصلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ یہاں کیا ہوا ہوگا۔ میں نے کھڑکیوں کے سامنے پردے کھینچ دیے اور دروازے کے قریب کی دیوار ٹٹول کر بتی جلا دی۔ کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا اور میں ایک بار پھر اس آدمی کے قریب جھک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے جسم پر ملیشیا رنگ کے کپڑے کی شلوار قمیض تھی، پاؤں میں پیشاوری چپل تھی، کمر میں چوڑا بیلٹ بندھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ صوبہ سرحد یا شمالی علاقہ کا رہنے والا تھا، اور ظاہر ہے وہ اس بنگلے کا چوکیدار تھا۔ قریب ہی قالین پر اس کی 2 نالی بندوق پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کر دیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنیں تلاش کرنے لگا۔ نبض بھی ٹٹول کر دیکھی، مگر اس میں زندگی کے آثار محسوس نہیں ہوئے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھی، اور پھر اس کے گلے میں ایک کپڑا دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ دوپٹہ تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے پورے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ عورت کون تھی جس کی چیخوں کی آواز میں نے سنی تھی؟ اور کار پر بنگلہ سے نکلنے والی عورت اور مرد کون تھا؟ میں کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر دائیں طرف کی راہداری میں گھس گیا۔ اس راہداری میں آمنے سامنے 2 کمرے تھے، دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور دونوں کمرے خالی تھے۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا جو سائیڈ کے لان میں کھلتا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا اور اوپر سے بولٹ لگا ہوا تھا۔ میں اس راہداری میں آ گیا جہاں سے مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس راہداری میں بھی 2 کمرے تھے۔ بائیں طرف والا کمرہ کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ دوسرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور اس کی مدھم روشنی راہداری میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ میں نے اب تک جتنے بھی کمرے دیکھے تھے ان میں کسی میں بھی کسی طرح کی افراتفری نظر نہیں آئی تھی، لیکن یہ بیڈ روم بری طرح ابتری کا شکار تھا۔ 4 کرسیاں تھیں جن میں سے 3 الٹی ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کوچ کے کشن نیچے گرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں بھی نیچے گری ہوئی تھی۔ ایک دراز کھلی ہوئی تھی جس میں رکھا ہوا پستول نظر آ رہا تھا۔ بستر کی چادر مسلی ہوئی تھی، تکیہ نیچے گرا ہوا تھا۔ بیڈ کے دوسری طرف دیوار کے ساتھ ایک الماری ایستادہ تھی۔ الماری اور بیڈ کے درمیان تقریباً 4 فٹ کی جگہ تھی۔ الماری کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور کچھ کپڑے نیچے قالین پر گرے ہوئے تھے۔ بائیں طرف باتھ روم کا دروازہ نیمواں تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا، باتھ روم خالی تھا۔ میں بیڈ کے اوپر سے گھوم کر الماری کی طرف آ گیا۔ اس کے تمام خانوں میں تہہ در تہہ کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا دروازہ کھولنے سے کچھ کپڑے نیچے گر گئے تھے۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اس بنگلے سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ یہاں سے ایک مرد اور ایک عورت کو کار پر نکلتے دیکھا تھا۔ اندر بنگلے میں چوکیدار کی لاش پڑی تھی اور کسی ذی روح کا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیخنے والی عورت کون تھی؟
پورے گھر میں اور کوئی نہیں تھا سوائے چوکیدار کی لاش کے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، میری نظریں قالین پر گرے ہوئے کپڑوں پر جم گئی۔ وہ زنانہ کپڑے تھے، الماری میں کھلے ہوئے خانوں میں بھی زنانہ کپڑے ہی بھرے ہوئے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بیڈ روم کسی عورت کا تھا۔ مگر وہ عورت کون تھی؟ میں نے آگے بڑھ کر غیر ارادی طور پر الماری کے بند دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس میں چابی لگی ہوئی تھی، جسے چٹکی میں پکڑ کر میں نے گھما دیا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازے کو آہستگی سے اپنی طرف کھینچا۔ لیکن اس لمحہ یوں لگا جیسے اندر سے کسی نے دروازے کو دھکا دیا ہو۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا اور الماری کے اندر کھڑی ہوئی ایک عورت میرے اوپر گر گئی۔ اگر میں اس عورت کو اپنے اوپر اور اپنے آپ کو نہ سنبھال لیتا تو یقیناً اس کے ساتھ ڈھیر ہو جاتا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا، میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا تھا اور پھر ہوش سنبھالتے ہی مجھے ایک بار پھر سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ عورت زندہ نہیں تھی، وہ ایک لاش تھی۔